بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی ناظرین کو آداب اردو کی طرف سے اس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ ناظرین گرامی، آج کی یہ کہانی ظلم کے خلاف لڑنے کی کہانی، ظلم کے خلاف نہ چھپنے کی کہانی، اللہ پر بھروسے کی کہانی ہے۔ یہ ایک عورت کی کہانی ہے۔ حضرت سیدنا جعفر بن محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص سفر پر جانے لگا تو اپنے بھائی سے عہد لیا کہ تم میری بیوی کی خدمت اور دیکھ بھال کرو گے۔ اس نے اقرار کر لیا اور یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ بھائی جان، آپ سفر پر جائیں، آپ کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہ ہوگی، میں ہر طرح سے آپ کی زوجہ کا خیال رکھوں گا۔ چنانچہ وہ مطمئن ہو کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس نے اپنی بھابھی کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ عورت کے حسن و جمال نے اس کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ ڈال دیا۔ وہ اپنی ہی بھابھی پر عاشق ہو گیا اور اپنے بھائی سے کیے گئے عہد کو توڑ کر اس کی بیوی کو اپنے ارادے سے آگاہ کرتے ہوئے گناہ کی دعوت دی۔ عورت پاک دامن اور باحیا تھی۔ اس نے انکار کر دیا۔ جب بدبخت دیور کو اپنی کوشش میں ناکام ہونے لگا تو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ عورت نے کہا، اللہ عز و جل کی قسم، میں تمہاری گناہ بھری دعوت کبھی قبول نہ کروں گی، تم جو چاہے میرے ساتھ کر لو۔ وہ عورت کے ایمان افروز اور جرأت مندانہ انداز کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ جب اس کا بھائی سفر سے واپس آیا تو کہنے لگا، میرا بھائی، جانتے ہو تمہاری بیوی نے تمہارے جانے کے بعد کیا کیا؟ وہ مجھے بدکاری کی دعوت کیا کرتی تھی۔ توبہ توبہ، وہ تو بڑی بد چلن ہے۔ اس نے تمہارے جانے کے بعد نہ جانے کیا کیا برے کام کیے ہیں۔ بھائی کی یہ باتیں سن کر اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا، جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس کا بھائی بولا، بھائی جان، اللہ کی قسم، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں نے یہ حقیقت واضح کر دی ہے، اب تمہاری مرضی۔ بھائی کی یہ بات سن کر اس کے دل میں یہ بات جم گئی کہ واقعی میری بیوی نے خیانت کی۔ اپنی بیوی سے بات چیت کرنا اس نے بالکل بند کر دیا۔ بالآخر ایک رات موقع پا کر اپنی پاک باز بیوی کو تلوار کے پے در پہ وار کر کے شدید زخمی کر دیا۔ جب یقین ہو گیا کہ یہ مر چکی ہے تو وہ وہاں سے چلا گیا۔ اللہ کی قدرت کے شدید زخمی ہو جانے کے باوجود بھی نیک خاتون ابھی زندہ تھی۔ وہ گرتی پڑتی ایک راہب کی عبادت خانے کے قریب پہنچی۔ اس کی درد بھری آہ سن کر راہب نے اپنے غلام کو بلایا۔ دونوں نے اسے اٹھا کر عبادت خانے میں لے گئے۔ نیک نیت راہب نے بڑی توجہ سے اس کا علاج کرتا رہا، جس کی وجہ سے وہ بہت جلد صحت یاب ہو گئی۔ راہب کی زوجہ فوت ہو گئی تھی، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ راہب نے اس عورت سے کہا کہ اگر تم ٹھیک ہو گئی ہو اور جانا چاہو تو بخوشی چلی جاؤ، اگر یہاں رہنا چاہو تو تمہاری اپنی مرضی۔ عورت نے کہا، میں یہیں رہ کر آپ کی خدمت کروں گی، جس پر راہب نے اپنا بچہ اس عورت کے حوالے کر دیا۔ نیک پارساں خاتون بڑی دل جمی سے اس کی پرورش کرنے لگی۔ راہب کا سیاہ فام غلام عورت کے حسن و جمال کو دیکھ کر بدنیت ہو گیا اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ ایک دن اس نے اپنی نیت بد کا اظہار کرتے ہوئے اس پاک باز اور بحیا عورت کو بد کرداری کی طرف بلایا اور کہا، با خدا، یا تو میری بات مان لے اور میری خواہش پوری کر دے، ورنہ میں تجھے ہلاک کر دوں گا۔ خدا کا خوف رکھنے والی عورت نے کہا، میں ہرگز تیری بات نہیں مانوں گی، تجھے جو کرنا ہے میرے ساتھ کر لے، چاہے مجھے قتل کرنا ہے، بے شک مجھے قتل کر ڈال۔ بدکار سیاہ فام اپنی ناکامی پر ماتم کرتا ہوا دل میں بغض لیا وہاں سے چلا گیا۔ رات کی سیاہی نے جب ہر شے کو ڈھانپ لیا، وہ سیاہ فام غلام عورت کے پاس آیا۔ بچہ اس کی گود میں رو رہا تھا، وہ اسے بہلا رہی تھی۔ ظالم و شہوت پرست سیاہ فام غلام نے تیز چھری سے بچے کا گلا کاٹ دیا۔ چند ہی لمحوں میں اس نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ غلام دوڑ کر اس راہب کے پاس گیا اور کہا، حضور، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی مہمان خبیث عورت نے کیا کیا؟ کیا آپ کو معلوم ہے اس نے آپ کے ننھے بچے کے ساتھ کیا انجام کیا؟ آپ نے اس کے ساتھ احسان کیا، لیکن اس نے آپ کے بچے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ ہائے کیسی ظالم عورت ہے!
راہب نے غلام کی باتیں سن کر بہت پریشان ہو کر بولا، تو بتا تو صحیح اس نے میرے بچے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ حضور، اس نے آپ کے لاڈلے بچے کو ذبح کر ڈالا ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو چل کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ راہب دوڑتا ہوا وہاں پہنچا کہ واقعی بچے کا گلا کٹا ہوا ہے اور اس کا جسم خون میں لت پت ہے۔ تو راہب نے اس عورت سے پوچھا، میرے بچے کو کیا ہوا؟ عورت نے کہا، میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، بلکہ آپ کے غلام نے مجھے گناہ کی دعوت دی۔ جب میں نے انکار کیا تو اس نے بچے کو قتل کر دیا۔ میں اس معاملے میں بالکل بے قصور ہوں۔ راہب نے کہا، اے اللہ کی بندی، تو نے اپنے معاملے میں مجھے شک میں مبتلا کر دیا ہے۔ اب میں نہیں چاہتا کہ تو میرے ساتھ رہے۔ یہ 50 دینار لے اور جہاں تیرا جی چاہے چلی جا، یہ دینار تیری ضروریات میں کام آئیں گے۔ عورت نے 50 دینار لیے اور اللہ کی رحمت سے امید لگائے غیر متعین منزل کی طرف چلتی ایک بستی کے قریب سے گزری تو دیکھا کہ مجمع لگا ہوا ہے اور ایک شخص کو پھانسی دی جا رہی ہے۔ بستی کا سردار بھی وہاں موجود تھا۔ عورت سردار کے پاس گئی اور کہا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے 50 دینار لے لو اور اس شخص کو آزاد کر دو؟ سردار نے کہا، لاؤ رقم میرے حوالے کر دو۔ عورت نے 50 دینار دیے تو سردار نے قیدی کو رہا کر دیا۔ وہ قیدی اس پاک باز عورت کے پاس آیا اور کہا، میری جان بچا کر تو نے جو احسان کیا ہے، آج تک کسی نے مجھ پر ایسا احسان نہیں کیا۔ میں تیری خدمت کروں گا یہاں تک کہ موت ہمارے درمیان جدائی کر دے۔ چنانچہ وہ شخص اس کو لے کر ساحل سمندر پر پہنچا۔ کشتی چلنے کو ہی تھی کہ دونوں اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ عورت کا حسن و جمال دیکھ کر سارے مسافر حیران رہ گئے۔ وہ عورتوں والے حصے میں بیٹھ گئی۔ لوگوں نے قیدی سے کہا، یہ حسین و جمیل عورت کون ہے؟ اس بدبخت خبیث نے کہا، یہ میری زر خرید لونڈی ہے۔ کشتی میں موجود ایک شخص جو اس عورت کے حسن و جمال میں گرفتار ہو چکا تھا، اس نے کہا، کیا تم اپنی لونڈی فروخت کرو گے؟ تو اس نے کہا، میں اسے بیچنا نہیں چاہتا کیونکہ وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ جب اسے معلوم ہوگا کہ میں نے اسے بیچ دیا ہے تو اسے میری طرف سے بہت تکلیف پہنچے گی کہ میں نے اسے بیچ دیا۔ اس نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ میں اسے کبھی نہیں بیچوں گا۔ مسافر نے کہا، تو مجھ سے منہ مانگی قیمت لے لے اور خاموشی سے یہاں سے چلا جا۔ تجھے کیا ضرورت ہے کہ تو اسے بتلائے؟ لالچی اور احسان فرموش دھوکے باز قیدی نے مسافر سے بہت سارا مال لیا اور کشتی سے اتر گیا۔ مسافر نے اس خرید و فروخت پر تمام مسافروں کو گواہ بنا لیا اور چونکہ وہ پاک باز عورت مستورات والے حصے میں تھی اس لیے اس معاملے سے بالکل بے خبر رہی۔ جب مسافر کو یقین ہو گیا کہ اس کا مالک جا چکا ہے، اب واپس نہیں آ سکتا، وہ عورت کے پاس گیا اور کہا، آج سے تم میری ملکیت میں ہو، میں نے تمہیں خرید لیا ہے۔ عورت نے کہا، خدا کا خوف کرو، تو نے مجھے کیسے خرید لیا ہے جبکہ میں آزاد ہوں اور کسی کی ملکیت میں نہیں؟ مسافر نے کہا، اب نہ تو اپنے مالک کے پاس جا سکتی ہے اور نہ ہی وہ رقم واپس کر سکتی ہے، اور تمام مسافر اس بات پر گواہ ہیں، اگر یقین نہیں آتا تو ان سے پوچھ لے۔ سب مسافروں نے کہا کہ اللہ کی بندی، اس نے واقعی تجھے خرید لیا ہے، ہم سب اس پر گواہ ہیں۔ اس نیک پاک باز جرأت مند عورت نے کہا، تمہارا ستیہ ناس ہو، اللہ سے ڈرو، خدا کی قسم میں آزاد ہوں، آج تک کبھی کوئی میرا مالک نہیں بنا، میں کسی کی لونڈی نہیں ہوں، اس معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ لوگوں نے اس مسافر سے کہا، یہ اس طرح باز نہیں آئے گی، اس کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے کر ڈال، خود ہی مان جائے گی۔ یہ سن کر مسافر اس کی طرف بڑھا۔ جب اس مظلومہ کو اپنی عزت کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے کشتی والوں کے لیے بد دعا کی۔ فوراً کشتی ان سب کو لے کر ڈوب گئی، سب کے سب غرق ہو گئے اور کشتی کے تختے پر عورت کے سوا کوئی باقی نہ بچا۔ وہ عید کا دن تھا، بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ ساحل سمندر پر آیا ہوا تھا۔ تمام لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ جب بادشاہ نے کشتی کو ڈوبتے دیکھا تو فوراً تراک بازوں کو حکم دیا کہ جلدی سے کشتی والوں کی مدد کو پہنچو۔ جب وہ اس ڈوبی ہوئی کشتی کے پاس پہنچے تو انہیں اس نیک عورت کے علاوہ کوئی زندہ نہ ملا۔
وہ اسے لے کر بادشاہ کے پاس آ گئے۔ بادشاہ نے حقیقت حال دریافت کرتے ہوئے نکاح کا پیغام دیا، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرا قصہ بڑا عجیب و غریب ہے، میرے لیے نکاح کرنا ناجائز ہے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس کے لیے علیحدہ مکان بنا دیا اور وہ اس مکان میں رہنے لگی۔ زمانہ گزرتا گیا، وقت کی گاڑی تیزی سے چلتی رہی۔ بادشاہ کو بھی جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا وہ اس پاک باز عورت سے مشورہ کرتا۔ اللہ نے اس کے مشوروں میں ایسی برکت رکھی کہ ان پر عمل کر کے بادشاہ کو ہمیشہ کامیابی ہوتی۔ اب بادشاہ کے نزدیک یہ پاک باز عورت بہت معظم ہو چکی تھی اور وہ اسے بہت بابرکت سمجھنے لگا۔ جب بادشاہ کی موت کا وقت قریب آیا، اس نے اپنے تمام وزیروں، مشیروں اور رعایا کو جمع کر کے کہا، اے لوگوں، تم نے مجھے کیسا پایا؟ سب نے بیک زبان ہو کر جواب دیا، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو اچھی جزا عطا فرمائے، آپ ہمارے لیے رحیم باپ کی طرح ہیں۔ بادشاہ نے کہا، اے لوگوں، توجہ سے میری بات سنو، تم نے محسوس کیا ہوگا ہماری نیک سیرت، مہمان خاتون کے نیک مشوروں کی بدولت ہمارے ملک کا نظام بہت بہتر ہو گیا ہے۔ میں نے اسے اپنے ہر معاملے میں بابرکت پایا۔ میں تمہارے لیے ایک اچھی تدبیر کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے تجسس بھرے انداز میں کہا، عالیجاں حکم فرمائیے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بعد اس نیک سیرت خاتون کو تم پر ملکہ مقرر کر دوں۔ شفیق و رحیم بادشاہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے سب نے عرض کی، عالیجاں جیسا آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس باحیا نیک سیرت اور صابرہ خاتون کو پورے ملک کی سلطنت عطا کر دی اور خود دار فانی سے کوچ کر گیا۔ اس نے ملکہ بنتے ہی اعلان کر دیا کہ پورے کے پورے ملک کے لوگوں کو بیعت کے لیے جمع کیے جائیں۔ حکم شاہی ملتے ہی ملک کے گوشے گوشے سے لوگ نئے بادشاہ کی بیعت کے لیے جمع ہو گئے۔ بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب اس کا شوہر اور دیور آئے تو حکم دیا، ان دونوں کو علیحدہ کھڑا کر دو۔ پھر وہ شخص آیا جسے پھانسی دی جا رہی تھی۔ ملکہ نے حکم دیا، اسے بھی دونوں کے ساتھ کھڑا کر دو۔ پھر نیک سیرت راہب اور اس کا بد کردار سیاہ فام غلام آیا، انہیں بھی لوگوں سے علیحدہ کر دیا گیا۔ جب تمام لوگ بیعت کر چکے تو ملکہ نے ان پانچوں کو اپنے پاس بلوایا اور اپنے شوہر سے کہا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم، آپ ہماری ملکہ ہیں۔ تو اس ملکہ نے کہا، میں تمہاری بیوی ہوں، بیوی تھی اور آج بھی ہوں۔ سنو تمہارے بد کردار بھائی نے میرے ساتھ کیا برا سلوک کیا تھا۔ یہ کہہ کر سارا واقعہ اسے بتایا اور کہا، اللہ خوب جانتا ہے کہ تم سے جدا ہونے سے لے کر آج تک مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا، میں آج بھی پاک دامن اور محفوظ ہوں۔ پھر اس نے اپنے دیور کو بلا کر پھانسی کا حکم دے دیا۔ پھر راہب سے کہا، اگر آپ کی کوئی حاجت ہو تو بتائیے، میں وہی عورت ہوں جو تمہارے پاس زخمی حالت میں آئی تھی۔ تمہارے بیٹے کو تمہارے اس ظالم شہوت پرست سیاہ فام غلام نے ذبح کیا تھا۔ پھر غلام کو بلوا کر اسے بھی ہلاک کروا دیا۔ اب اس احسان فراموش کی باری تھی جسے اس عورت نے 50 دینار کے عوض پھانسی کی سزا سے آزاد کروایا تھا۔ عورت نے اسے بلوایا اور اس کو قتل کروا کر اس کی لاش کو چوراہے میں لٹکا دیا۔ یوں وہ اپنے انجام بد کو پہنچ گیا۔ باحیا اور پاک دامن خاتون نے ہر طرح سے اپنی عزت کی حفاظت کی اور اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ رہنے لگی۔ احکام خداوندی کو پیش نظر رکھا اور صبر و استقامت سے کام لیا۔ آج اسے تاج و تخت اور عزت و عظمت کی دولت میسر تھی۔ جب تک خالق کائنات عز و جل نے چاہا وہ حسن بخوبی امور سلطنت انجام دیتی رہی، پھر اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمتیں نازل ہوں۔ محترم ناظرین، یہ کہانی ہے اللہ پر بھروسے کی، یہ کہانی ہے خود کو ثابت قدم رکھنے کی، یہ کہانی ہے جب بھی آپ پر مشکلات پڑیں آپ اللہ کی طرف امید اور صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیے، کیونکہ اندھیرے کے بعد ہمیشہ اجالا ہوتا ہے۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ ان سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔